اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عزت دی، رحمت کہا، جنت کی کنجی بتایا۔ لیکن افسوس، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو اپنی حرکتوں سے اللہ کی ناراضی مول لیتی ہیں اور خود کو اس رحمت سے دور کر لیتی ہیں جو انہیں سب سے زیادہ حاصل تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 ایسی عورتیں جسے اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے، کیوں ناراض رہتا ہے اور کیسے ان گناہوں سے توبہ کی جا سکتی ہے۔ پہلی عورت کے بارے میں آپ جانیں گے، آپ سنیں گے تو شاید آپ کے دل سے نکل پڑے گا، یا اللہ، ہم نے بھی کتنی غلطیاں کی ہیں، معاف فرما دے۔ اسلام میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں، اور ہم نے مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی عورت اگر نیک ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے۔ لیکن وہی عورت اگر گناہوں میں ڈوب جائے تو وہ اپنے گھر پر، اپنی اولاد پر اور خود اپنے اعمال پر عذاب کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سب سے پہلی عورت زبان سے زہر گھولنے والی، پہلی اور سب سے خطرناک عورت ہے جو اپنی زبان سے زہر گھولتی ہے۔ وہ عورت جو بات بات پر جھگڑا کرتی ہے، گھر میں فساد پھیلاتی ہے، غصے میں شوہر یا بچوں کو بد دعا دیتی ہے اور دوسروں کی عزت اچھالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف دیتی ہے، اس کی نماز اور روزہ قبول نہیں ہوتے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ ایسی عورت اپنے گھر کو جنت نہیں جہنم بنا دیتی ہے۔ اللہ کو سب سے ناپسند چیزوں میں سے ایک ہے زبان کی گندگی اور فساد پھیلانا۔ اگر ایسی عورت توبہ کرنا چاہتی ہے تو روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کو روزانہ 100 بار پڑھے اور کوشش کرے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ زبان کا زہر کبھی انسان کا جسم نہیں بلکہ اس کا دل بھی مار دیتی ہے۔ دوسری عورت ہے بے حجاب اور دکھاوے کی شوقین، جو اپنے حسن کو دکھانے میں لگی رہتی ہے، جو پردے کو بوجھ سمجھتی ہے اور اپنے حسن کو لوگوں کے سامنے سجاوٹ بنا کر رکھتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النور آیت نمبر 31، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی پاکی کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ لیکن آج کے دور میں عورتیں اپنے جسم کو شہرت کا ذریعہ بنا چکی ہیں، یعنی خود کو سنوار کر دکھانے میں خوش رہتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں ڈالتی ہے، اجنبی مردوں سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے ہم تو بس ماڈرن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتیں جو کپڑے پہنے ہو لیکن ننگی دکھتی ہو، جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہو، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گی۔ صحیح مسلم حدیث۔ یہ وہ عورتیں ہیں جس سے اللہ ناراض رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جسم کو اپنے گناہوں کی وجہ بنا دیتی ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، روزانہ نماز میں اللہ سے کہیں، یا اللہ مجھے اپنی حیا لوٹانے کی توفیق دے، اور دھیرے دھیرے پردے اور حیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ تیسری عورت وہ ہے جو نماز میں کوتاہی کرتی ہے، نماز کو چھوڑتی ہے، جسے اللہ یاد نہیں کرتا، لیکن دنیاوی کاموں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں۔ جو اللہ کے لیے نہیں جیتی وہ دنیا کے لیے جیتی ہے، اللہ ان سے بہت ناراض رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں، ان کے بعد ایسی قوم آئی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں بچے سنبھالنا مشکل ہے، کام بہت ہے، نماز بعد میں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہی کہتی ہیں یا اللہ میری مدد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ایسی عورتیں توبہ کرنا چاہے تو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے، رزب النی مقیم السلامتی ومن ذریت، اور نیت کرے کہ اب نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ چوتھی عورت ہے غیر مردوں سے نزدیکی رکھنے والی۔ یہ وہ عورت ہے جو غیر مردوں سے دوستی کرتی، ان سے بات کرتی ہیں، چیٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو بس دوست ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاسراء میں، جن کے جینا قریب کی مت جاؤ، جینا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ بے حیائی اللہ کو بہت ناپسند ہے اور یہ برائی بہت برا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو وہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آج موبائل، سوشل میڈیا نے اس گناہ کو آسان بنا دیا ہے جو پہلے چھپا ہوتا تھا۔ ایسی عورت اللہ کے غضب کو بلا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس حد کو پار کرتی ہے جو اللہ نے طے کی تھی۔ انہیں توبہ کا طریقہ یہ ہے، ان کے لیے توبہ کا طریقہ ہے ترنت غیر مرد سے رشتہ توڑ دیں، دل سے کہیں
या अल्लाह मैं अपने गुनाहों से शर्मिंदा हूँ। 5 वक्त की नमाज और रोज़ इस्तग़फ़ार करें और अपनी हदों की हिफाजत करें। आखिरी और सबसे आम औरत वो है, यानी कि 5वीं औरत वो है जो नाशुक्री हो, जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया लेकिन फिर भी शिकायत करती रहती है, जो अपने शौहर की कदर नहीं करती, अपने घर वालों की इज्जत नहीं करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि वो अपने शौहर की नाशुक्री होती थी। सही बुखारी हदीस। ऐसी औरत जब तक शुक्रगुजार नहीं बनती, अल्लाह ताला की रहमत से दूर रहती है। तौबा का तरीका यह है, हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहें, अपने शौहर, बच्चों और घर वालों के लिए दुआ करें और अपने दिल को नमाज और कुरान से सजा लें, अपने दिल को कुरान से जोड़ लें। अल्लाह ताला नाराज होता है, अल्लाह ताला रहमत वाला है। अगर आप अल्लाह आपसे नाराज है तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह माफ़ करने में देर नहीं करता। कुरान में फरमाया है, सूरह अज़-ज़ुमर में आयत नंबर 53, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सबको माफ़ कर देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप में से किसी में भी इन 5 आदतों में से कोई एक भी आदत है, तो आज से ही तौबा कर लो। अल्लाह को सच्चा दिल चाहिए और वो हर गुनाह को रहमत से ढक देता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे हर उस बहन तक पहुँचाइए जो गफ़लत में जी रही हैं, क्योंकि एक तौबा किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। याद रखिए, औरत जब तौबा करती है तो उसका रब खुद उसकी मोहब्बत करने लगता है, उससे प्यार करने लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रूहानी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।